وہ دن بہت عجیب تھا جب ایک عورت میلی سی چادر اوڑھے ہسپتال کے باہر درخت کے نیچے بیٹھی رہتی۔ وہ بدنام تھی، لوگ اسے گندی عورت کہتے۔ اس کا نام ربیہ تھا۔ ایک دن وہ ہسپتال کے باہر اسی حالت میں بیٹھی تھی کہ ایک شور سا اٹھا۔ ایک کار تیزی سے ہسپتال کے گیٹ کے سامنے رکی اور دو مرد جلدی سے ایک لڑکی کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ لڑکی کا جسم خون سے لت پت تھا، شاید ایک حادثہ ہوا تھا۔ رابعہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے قدموں میں گھنگرو تو نہیں تھے، لیکن ہر قدم میں ایک کانپ سی تھی۔ وہ ہسپتال کے اندر پہنچی۔ نرسوں اور عملے کے درمیان شور مچا تھا۔ خون چاہیے اور نیگیٹو بلڈ گروپ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رابعہ نے اپنے بازو کے آستین اوپر کیے اور سیدھا بلڈ بینک کی طرف بڑھی۔ کوئی سوال نہ کیا، کوئی نام نہ بتایا، بس کہا میرا بلڈ او نیگیٹو ہے، لے لو۔ نرس نے چونک کر دیکھا، کیا وہ سچ بول رہی تھی؟ وہ بیڈ پر لیٹی اور نرس اس کے بازو سے خون چوسنے لگی۔ شاید پہلی بار اس کے وجود کا کچھ حصہ کسی کی زندگی بچا رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے خون دیا جا رہا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، رئیس زادہ خرم ملک کی بیٹی تھی۔ نام تھا طیبہ۔ خرم ملک وہ شخص تھا جو غریبوں کو گھٹیا اور گندے خون والے سمجھتا۔ اس کے بیانات اخبارات میں چھپتے۔ وہ خود کو پاک باز اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے کہتا۔ جب طیبہ کو ہوش آیا وہ ہسپتال کے سفید کمرے میں لیٹی تھی۔ ماں رو رہی تھی، باپ فون پر تھا اور باہر صحافیوں کا رش تھا۔ طیبہ نے سب سے پہلے سوال کیا، میرا خون کس نے دیا؟ ماں نے کہا، بیٹا تمہاری جان ایک انجان عورت نے بچائی۔ وہ بغیر نام بتائے چلی گئی، لیکن خون کا ریکارڈ تھا اور طیبہ نے ضد کی کہ وہ عورت کون تھی، اسے ڈھونڈا جائے۔ باپ نے پہلے منع کیا، کہا عزت دار لوگ ایسے خون پر شکر کرتے ہیں، کھوج نہیں لگاتے۔ لیکن طیبہ نے کہا، اگر وہ عورت نہ ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتی۔ رابعہ اپنے گھر میں لوٹ آئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بخار سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن دل عجیب سا ہلکا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن شہر کے ایک اخبار میں ایک چھوٹا سا کالم تھا، ایک بدنام عورت نے ایک باعزت خاندان کی بیٹی کی جان بچائی۔ نام کسی کو نہیں لکھا تھا، لیکن تصویر اس کی جھلک تھی۔ طیبہ نے تصویر دیکھی اور دل میں خلش سی پیدا ہوئی۔ خرم ملک نے یہ تصویر دیکھی اور غصے سے اخبار زمین پر دے ماری۔ اس نے بیوی سے کہا، خبردار جو طیبہ اس عورت کے بارے میں کوئی بات کی، ہمیں اس کا احسان بھی گوارا نہیں۔ ہم اسے کچھ پیسے دیں گے اور کہیں گے وہ کہیں اور چلی جائے۔ لیکن اس رات طیبہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اس عورت کو ڈھونڈے گی، کیونکہ اسے لگتا تھا اس کی کہانی وہ نہیں تھی جو لوگ کہتے تھے۔ اگلے دن وہ اپنے دوست کے ساتھ ہسپتال پہنچی، بلڈ بینک کا ریکارڈ نکلوایا، لیکن رابعہ نے جو نمبر دیا تھا وہ جعلی تھا۔ پتہ کچھ نہ تھا۔ طیبہ ہار نہ مانی، وہ ہسپتال کے آس پاس کے علاقوں میں جانے لگی، تصویریں دکھانے لگی، پوچھنے لگی۔ کچھ نے کہا، ہاں وہ عورت گلاب والی گلی میں رہتی ہے۔ کچھ نے کہا، وہ تو بازار کی عورت ہے۔ بالآخر وہ گلی ملی، تنگ، بدبودار اور کچی دیواروں والی۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، تم رابعہ کو کیوں ڈھونڈتی ہو بی بی؟ تو وہ ہمارے جیسی نہ تھی، مجبور تھی، لیکن کبھی دل سے نہیں بیچا خود کو۔ اور پھر اشارہ کیا، وہ کمرے میں اکیلی رہتی ہے، وہی ہے۔ طیبہ نے دروازے پر دستک دی۔ رابعہ نے دروازہ کھولا اور حیرانی سے پوچھا، کون ہے؟ طیبہ نے کہا، میں وہی ہوں جسے آپ نے خون دیا۔ رابعہ نے نظریں جھکا لی جیسے کوئی پچھتاوا ہو یا شرمندگی۔ طیبہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے نہیں آئی، میں سچ جاننے آئی ہوں۔ میں ایک جملے نے رابعہ کے اندر کی دیواریں ہلا دی۔ وہ برسوں سے خاموش تھی، آج پہلی بار کسی نے اس سے سچ مانگا، اور رابعہ نے پوچھا، کیا تم سچ سن سکو گی؟ کیونکہ سچ کبھی خوبصورت نہیں ہوتا۔ طیبہ نے کہا، آپ بولیں، اور رابعہ نے کہنا شروع کیا، وہ سب کچھ جو اس کے بچپن سے جڑا تھا۔ ایک ماں جس نے اسے 5 برس کی عمر میں ایک شخص کے ہاتھوں بیچ دیا، اور ایک باپ جو نشے میں دودھ دھو کر ماں کو مارتا۔ ایک بچپن جو گندگی میں سسک سسک کر پلتا رہا۔ یہ کہانی بس شروعات تھی، لیکن سچائی وہ نہ تھی جو طیبہ نے سوچ رکھی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو خرم ملک کے محل کو بھی ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ رابعہ کے ماضی میں کہیں نہ کہیں خرم ملک کا نام بھی چھپا تھا۔ رابعہ کی باتیں سن کر طیبہ کے سانسیں رکنے لگیں۔ رابعہ نے طیبہ کی طرف دیکھا جیسے برسوں کے بعد کسی کو آنکھ بھر کر دیکھا ہو۔ وہ کہنے لگی، میرا باپ مزدور تھا، صبح سے شام تک اینٹیں اٹھاتا اور پھر تھکا ہارا آ کر ماں پر چیختا۔ ایک رات وہ گھر آیا تو میرے بھائی کو بری طرح مارا۔ ماں بیچ میں آئی، اس نے ماں کو دھکا دیا، وہ دیوار سے ٹکرائی اور وہیں مر گئی۔ میں 6 سال کی تھی اور ماں کے مردہ جسم پر بیٹھی رو رہی تھی۔ باپ کو سزا نہ ہوئی۔ محلے والوں نے کہا، عورت تو ویسے ہی بد زبان تھی۔ اس کے بعد مجھے پھوپھی کے پاس بھیج دیا گیا، جنہوں نے صرف کھلانے کے عوض مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ ایک دن ان کے گھر ایک مہمان آیا، اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ پھوپھی نے کہا، یہ بچی تمہیں پسند ہے تو لے جاؤ، بس مہینے کا خرچہ بھجواتے رہنا۔
رابعہ نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی۔ طیبہ کی آنکھیں بھر رہیں۔ رابعہ نے کہا میں 11 سال کی تھی اور وہ دن میری آخری معصوم رات تھی۔ اس کے بعد ہر رات مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ گزارنی پڑتی۔ میں روتی چیختی خون میں لت پت ہو جاتی لیکن کوئی نہ سنتا۔ وہ کہتے یہ تمہاری قسمت ہے۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی، تیز بخار، بدن پر نیل، لیکن پھر بھی مجھے گاہکوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ آخر کار ایک دن میں باغ نکلی، لیکن دنیا میں بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ بازاروں کے بیچ ایک عورت ملی جس نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کام دوں گی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے کچھ کھانے کو دیا، بستر دیا، لیکن اگلی صبح آنکھ کھلی تو جسم بھرنا تھا اور بازو پر انجیکشن کا نشان۔ وہی کھیل پھر شروع ہو گیا۔ طیبہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سی عمر میں کوئی لڑکی اتنے زخم جھیل سکتی ہے۔ اس نے پوچھا تم باغی کیوں نہیں؟ رابعہ مسکرائی۔ تم جو کار میں آتی ہو تمہیں نہیں معلوم بازار کی عورتیں کہاں جائیں تو عزت ملتی ہے؟ بھاگو گی تو یا پولیس پکڑے گی یا پھر وہی گاہک جو سڑک پر قیمت کم کر کے خریدتا ہے۔ ہمارے لیے زندگی صرف ایک جسم کا سودا ہے۔ طیبہ نے آسا سے پوچھا اور تم یہاں کیسے آئی؟ رابعہ نے جواب دیا ایک دن میں نے فیصلہ کیا میں اپنی قسمت کو خود بدلوں گی۔ میں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور ایک تنہا کوٹری میں آ گئی، کام کرتی ہوئی سلائی، کبھی برتن دھونا، کبھی کسی کے بچوں کو سنبھالنا، پر کوئی مجھے صاف نظر سے نہیں دیکھتا۔ میرا ماضی میری جلد پر چپک گیا تھا۔ لوگ کہتے یہ وہی ہے جو کبھی بازار میں کھڑی ہوتی تھی۔ اور پھر اس دن تمہارا حادثہ ہوا اور میں وہیں ہسپتال گئی ہوئی تھی کسی کام سے۔ جب شور سنا تو دل میں بے چین ہو گیا، جیسے رب نے مجھے ایک موقع دیا ہو۔ طیبہ نے آسا سے رابعہ کا ہاتھ تھاما، بولی میں تمہیں یہاں سے نکالوں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ رابعہ نے پہلی بار زور سے کہکا لگایا، کیا تم جانتی ہو اگر تمہارے باپ کو پتا چلا کہ تم ایک طوائف کو اپنے گھر لے کر جا رہی ہو تو وہ تمہیں زندہ دفن کر دے گا۔ طیبہ بولی تم صرف ایک طوائف نہیں ہو، تم وہ عورت ہو جس نے مجھے نئی زندگی دی۔ رابعہ نے طیبہ کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا یہ بات تم اپنے باپ سے کہو، کیونکہ میرا ماضی صرف میرا نہیں تمہارے باپ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ طیبہ چونک گئی، کیا مطلب؟ رابعہ نے آہستہ سے کہا تمہارے باپ خرم ملک، انہوں نے میرے جسم کو پہلی بار خریدا تھا۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی۔ طیبہ پر جیسے بجلی گرائی، وہ پیچھے ہٹی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ رابعہ کی آنکھیں نم تھیں۔ کاش میں جھوٹ بولتی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تمہارے باپ کے دفتر میں جو کمرہ جو ہمیشہ بند رہتا ہے، وہیں پہلی بار مجھے لے جایا کیا؟ جو لوگ جو اونچے گھروں میں رہتے ہیں وہ اکثر بازاروں کی لڑکیوں سے اپنی پیاس بجھاتی ہیں، لیکن دل کے اجالے میں انہیں میں گالی دیتے ہیں۔ طیبہ کی آنکھیں نم تھی لیکن دماغ غصے سے ابھر رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر صرف ایک لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، میرے باپ نے۔ گھر پہنچنے پر اس نے خرم ملک سے سوال کیا، کیا تم کسی 12 سالہ لڑکی کے پاس گئے تھے؟ خرم نے غصے میں اسے تھپڑ دے مارا، خبردار جو ایسی زبان دوبارہ کھولی، تم میرے مقام میرے نام کو بدنام کر رہی ہو۔ لیکن طیبہ اب خاموش رہنے والی نہ تھی۔ اس نے کہا اگر سچ یہی ہے تو تمہارا نام بدنام ہونے کے قابل ہے۔ اس رات طیبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رابعہ کے لیے آواز اٹھائے گی، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ رابعہ کا ماضی ابھی مزید بہت سے راز چھپا رہا ہے، کیونکہ رابعہ صرف ایک طوائف نہیں تھی، وہ کسی کی بیٹی بھی تھی اور شاید کسی کی بہن بھی۔ وہ جو سچ اب نکلنے والا تھا وہ صرف ایک خاندان کو نہیں، پوری اشرفیہ کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا۔ اگلی صبح جب طیبہ اٹھی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ رات وہ سو نہ سکی، بار بار رابعہ کا وہ جملہ دماغ میں گونجتا، تمہارے باپ خرم ملک نے میرے جسم کو پہلی بار خریدا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کا باپ جو لوگوں کے سامنے مذہب کا دائی بنا بیٹھا تھا، وہ ایک بچی کا ریپ کر چکا تھا۔ طیبہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس نے اپنے قریبی دوست فراز کو اعتماد میں لیا۔ اس کا باپ جو لوگوں کے سامنے مذہب کا دائی بنا بیٹھا ہے، وہ ایک بچی کا ریپ کر چکا ہے۔ طیبہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس نے اپنے قریبی دوست فراز کو اعتماد میں لیا۔ فراز ایک صحافی تھا اور بااثر خاندان کے کئی راز جانتا تھا۔ جب طیبہ نے اسے پوری بات بتائی تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا میں حیران نہیں ہوں طیبہ، خرم ملک کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن کبھی کوئی ثبوت نہ تھا۔ اگر رابعہ کے پاس ثبوت ہے تو یہ خبر ایک طوفان لا سکتی ہے۔ طیبہ نے فوراً رابعہ سے ملاقات کا وقت مانگا۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھی، فراز بھی ساتھ تھا۔ رابعہ نے دونوں کو دیکھ کر چونک کر دروازہ کھولا، جیسے جان گئی ہو کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ طیبہ نے آسا سے کہا ہمیں تمہارے ماضی کی سچائی جاننی ہے۔
सब कुछ, और अगर हो सके तो सबूत भी दो। राबिया ने गहरी सांस ली, कहने लगी, मेरी जिंदगी के हर लम्हे में एक चुभन है। इसने बुसीदा संदूकचा खोला जिसमें एक पुरानी डायरी, चंद खतूत और एक छोटी सी प्लास्टिक की केसर थी। केसर पर धुंधला सा लिखा हुआ था, मुलाकात खुर्रम मलिक के साथ 2008। राबिया बोली, ये केसर मेरे लिए सिर्फ एक जख्म थी, लेकिन शायद अब यही किसी को इंसाफ दिला सके। इस वक्त ये केसर एक लड़की ने छुप कर बनाई जो मेरे साथ काम करती। इसने सब कुछ रिकॉर्ड किया क्योंकि इस दिन खुर्रम मलिक इसे भी बुलाया था, लेकिन वो आना ना चाहती थी। वही केसर बाद में मेरे पास आई क्योंकि वो लड़की मार दी गई। फराज ने वो केसर एहतियात से ली और तैयबा ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे खुर्रम मलिक की पहचान वाज़ेह हो जाए? राबिया ने आहिस्ता से कहा, इस दिन इसके हाथ पर एक जलने का निशान था। वो निशान अब भी है, तुम खुद भी दे सकती हो तैयबा। तुमने बचपन में कभी गौर किया होगा, वो बाएं हाथ की कलाई पर था। तैयबा का तिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। वो निशान इसे याद था। वो बचपन में हमेशा पूछती थी, अब्बू ये कैसे लगा, और जवाब मिलता चाय गिरते वक्त। फराज ने फौरी तौर पर वो केसर डिजिटल फॉर्मेट में मुंतकिल करवा दी और अपने न्यूज़ चैनल के तहकीकी यूनिट से राब्ता किया। अगले 3 दिन वो खामोशी से राबिया की कहानी के हिस्से इकट्ठे करते रहे। अस्पताल की फुटेज, राबिया का बयान, केसर और दीगर लड़कियों के इंटरव्यूज जो कभी इस निज़ाम का शिकार हुई थी। इसी दौरान खुर्रम मलिक को बिनक पड़ी कि तैयबा किसी तवाइफ से मिली है और कुछ बड़ी साजिश कर रही है। इसने तैयबा को बुलाया और गुस्से से कहा, तुम मेरी बेटी हो या दुश्मन? तैयबा ने कहा, मैं सच की बेटी हूँ, और अगर सच तुम्हारे खिलाफ है तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ हूँ। खुर्रम ने चीख कर कहा, मैं तुम्हें घर से निकलवा दूंगा। तैयबा बोली, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को निकलवाओ क्योंकि तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं बची। चौथे दिन वो लम्हा आ गया। फराज के चैनल पर खुसूसी रिपोर्ट चली, खुर्रम मलिक इज्जतदार सियासतदान या दरिंदा। रिपोर्ट में राबिया की वीडियो, केसर की आवाज़ और दीगर शवाहिद शामिल थे। जैसे ही रिपोर्ट चली, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। हर तरफ सिर्फ एक नाम था, राबिया। लोग हैरान थे कि एक बदनाम औरत के पास इतना सच कैसे। कुछ ने इसे झूठा कहा, लेकिन ज़्यादातर ने कहा, हमने हमेशा ऐसे चेहरे पर एतबार किया जिसके अंदर दरिंदगी छुपी हुई थी। खुर्रम मलिक ने अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन इसके चेहरे पर हवाएं थी। इसने सब इल्ज़ाम झूठे करार दिए और राबिया पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया। इसी लम्हे राबिया ने मीडिया के सामने खुद आकर कहा, मैं किसी अदालत से नहीं डरती, लेकिन अगर इंसाफ ना मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग लगा दूंगी ताकि साथ जले नहीं रोशन हो। ये ऐलान सुनकर अवाम सड़कों पर निकल आई। औरतें, तालिबे इल्म, इंसानी हकूक के कारकुन सब राबिया के साथ खड़े हो गए। अदालत ने इस केस की फौरी समाअत का हुक्म दिया, लेकिन अब भी एक राज बाकी था, एक ऐसा राज जिसे राबिया ने अब तक छुपाया था क्योंकि वो किसी को जख्मी नहीं करना चाहती थी। रात गए जब तैयबा राबिया से मिलने आई तो इसने कहा, तुमने इतना सब कुछ बताया है, क्या तुम कुछ और भी हो जो मुझे जानना चाहिए? राबिया ने खामोशी से तैयबा की तरफ देखा, आहिस्ता से कहा, हाँ एक और सच भी है जो तुम्हें तोड़ देगा। तैयबा ने पूछा, वो क्या? राबिया ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी सगी माँ मैं हूँ। तैयबा की दुनिया एक लम्हे को रुक गई। इसे लगा जैसे कुछ धुंधला सा हो क्या हो। वो पीछे हटी और दीवार से टकराई। क्या? राबिया की आंखों में आंसू बहने लगे। तुम इस दिन मेरी कोख से निकाली गई जब मैं 15 साल की थी। खुर्रम मलिक ने मेरे जिस्म को खरीदने के बाद मुझे हमला छोड़ दिया और फिर मुझे जबरदस्ती अस्पताल से एक औरत ने तुम्हें छीन कर अपने नाम पर पाल लिया। मैं तुम्हें खो चुकी थी और आज तुम मेरे सामने हो, एक मुकम्मल औरत। तैयबा की आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। वो कुछ बोल ना सकी, बस राबिया के गले लग गई। माँ कहकर ये लफ्ज कितना छोटा, लेकिन इसके अंदर कायनात समाई हुई थी। तैयबा वो लम्हा कभी ना भूल पाई जब राबिया ने इसे गले लगाकर कहा, मेरी बेटी। इन दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधों पर गिरते रहे, लेकिन माँ बेटी का ये लम्हा ज्यादा देर न रह सका। अगले दिन खुर्रम मलिक ने अदालत में केस दायर कर दिया कि राबिया झूठ बोल रही है, इसने इसके खिलाफ साजिश रचाई है और मीडिया का इस्तेमाल करके इसे बदनाम किया है। साथ ही इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये औरत ना सिर्फ बदकिरदार है बल्कि पागल भी है, इसे किसी पागल खाने में बंद किया जाना चाहिए। यह सुनकर तैयबा ने खुलकर खुर्रम मलिक के खिलाफ बयान देने शुरू किए। वो टीवी पर आ गई, अखबारात को इंटरव्यूज दिए और कहा, ये औरत मेरी माँ है और मेरे बाप ने इसके साथ दरिंदगी की है।
خرم ملک کے لیے یہ پہلا کھلا تھپڑ تھا جو اس کی بیٹی نے ہی مارا تھا۔ اب معاملہ عدالت میں تھا۔ سماعت کا پہلا دن آیا تو کورٹ روم میں ہجوم تھا۔ جج نے مقدمہ کھولا تو رابعہ عدالت میں اپنی ماں جیسی چادر اوڑھے خاموش کھڑی تھی۔ دوسری طرف خرم ملک اپنے وکیلوں کے جھرمٹ میں اکڑ کے بیٹھا تھا۔ وکیل نے رابعہ سے پوچھا، تم کیسے ثابت کرو گی کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ لڑکی تمہاری بیٹی ہے؟ رابعہ نے کہا، میرے پاس کوئی کاغذ نہیں، لیکن اللہ گواہ ہے میری کوکھ سے یہ بچی پیدا ہوئی، اور اگر عدالت کو چاہیے تو ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے۔ جج نے سر ہلایا۔ خرم ملک کے چہرے پر پہلی بار خوف نمودار ہوا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے حکم پر اس نے اعتراض کیا، لیکن عدالت نے اسے رد کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں ڈی این اے ٹیسٹ کے نمونے لیے گئے۔ طیبہ خود ہسپتال گئی اور اپنی ماں کا ہاتھ تھامے خون کا نمونہ دیا۔ ان لمحوں میں اس کے دل میں ایک عجب سا سکون تھا کہ وہ آج اپنے اصل کے قریب جا رہی ہے۔ خرم ملک نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ چھوڑی۔ اس نے میڈیا پر دباؤ ڈالا، صحافیوں کو خریدنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ طیبہ پر تشدد کروانے کی دھمکی بھی دی۔ لیکن اب طیبہ وہ کمزور لڑکی نہ تھی جو اپنے باپ کے سائے میں پلتی رہی۔ وہ رابعہ کی بیٹی تھی، اور اس کی ماں نے اسے سچ بولنے کے لیے، لڑنے کے لیے سکھا دیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ عدالت میں جمع ہوئی۔ سب کی نظریں جج پر تھی۔ جج نے فیصلہ سنایا، طیبہ رابعہ کی حیاتی بیٹی ہے۔ کمرہ عدالت میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ خرم ملک کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وکیل نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن جج نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ اب دوسری باری عدالت نے سنانی تھی۔ آیا خرم ملک نے کم سن رابعہ کا استحصال کیا تھا یا نہیں؟ یہاں رابعہ نے وہ کیسٹ پیش کی جس میں آواز موجود تھی۔ ماہرین نے اس کی تصدیق کی کہ وہ خرم ملک کی آواز ہے۔ عدالت نے اس ثبوت کو تسلیم کیا۔ جب خرم ملک کو عدالت میں جرح کے لیے بلایا گیا تو اس نے الزامات کو جھوٹ قرار دیا، لیکن جب عدالت نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھی تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے تو اس کے لفظ بکھرنے لگے۔ طیبہ نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، میں خرم ملک کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن میں کسی درندے کی بیٹی بن کر خاموش نہیں رہ سکتی۔ اگر میرے سچ بولنے سے میری ماں کو عزت مل سکتی ہے تو میں سچ بولوں گی۔ ان الفاظ پر عدالت میں کئی لوگوں کی آنکھیں بھری آئیں۔ رابعہ کی وہ بیٹی جو کبھی اس کے پیروں کے نشان تک نہ پہچانتی، آج اس کے لیے عدالت کے فرش پر کھڑی تھی۔ جج نے خرم ملک کو جنسی استحصال، گواہ اور دھوکہ بازی کے الزامات قصور قرار دیا۔ اسے 20 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت باہر رابعہ جب نکلی تو صحافیوں نے اس کے گرد دائرہ بنا لیا۔ اس بار کسی نے اسے بازاری عورت نہیں کہا۔ سب نے اس سے سوال کیا اور اس نے بڑے سکون سے کہا، میں بدنام ضرور ہوئی لیکن میں گناہ گار نہ تھی۔ میرے جسم کو بیچا گیا لیکن میری روح ہمیشہ پاک رہی، اور آج میرا سچ جیت گیا۔ اس کے بعد طیبہ ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جس کا نام رکھا ماں رابعہ فاؤنڈیشن۔ اس ادارے کا مقصد ان عورتوں کی مدد کرنا تھا جو طوائف بننے پر مجبور ہو گئی لیکن جو انداز اندر سے اور سچی تھیں۔ رابعہ ایک مثال بن چکی تھی۔ خرم ملک جیل میں جا چکا تھا، اس کے خلاف ہر ثبوت عدالت میں پیش ہو چکا تھا، اور قوم کو ایک ایسا چہرہ دکھائی دے چکا تھا جس نے ہمیشہ نقاب میں رہ کر معصوموں کو رون ڈالا۔ لیکن رابعہ اب بھی بے چین تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک خالی پن تھا۔ طیبہ نے کئی بار پوچھا کہ ماں اب کچھ سامنے آ گیا ہے، اب دل ہلکا کیوں نہیں ہوتا؟ رابعہ بس خاموش ہو جاتی یا نظریں چرا لیتی۔ ایک شام جب طیبہ فاؤنڈیشن کے آفس میں رابعہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے عائشہ سے کہا، بیٹا کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو عدالت میں نہیں صرف دل میں بولے جا سکتے ہیں، لیکن اب میرا دل بوجھ نہیں اٹھا پا رہا۔ شاید اب وقت آ گیا تمہیں آخری سچ بتانے کا۔ طیبہ کی سانسیں تھم گئی۔ کیا اب بھی کوئی سچ بچا ہے؟ رابعہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شام کی روشنی میں سورج کا آخری کنارہ جھلک رہا تھا جسے وہ بھی سن رہی تھی۔ رابعہ بولی، میں 15 برس کی تھی، خرم ملک نے میری زندگی برباد کی۔ تمہاری پیدائش کے بعد انہوں نے مجھے دھمکایا کہ اگر میں بولی تو تمہیں قتل کروا دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے تمہیں چھین کر ایک بانج عورت کو دے دیا جس کے ساتھ ان کا خفیہ تعلق تھا۔ وہ عورت تمہاری پرورش کرنے والی ماں تمہاری اصل ماں نہیں ہے بلکہ خرم ملک کی رکھیل تھی، اور اس وقت ان کے اقدار کی سیڑھی تھی۔ طیبہ کا جسم جیسے بے جان سا ہو گیا۔ وہ عورت جسے اس نے ماں کہا، جس کی گود میں وہ پلی، وہ ایک کرائے کا مہرہ تھی۔ اس نے کہا، پھر میری نانا نانی، میرے ماموں، وہ سب۔ رابعہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ رابعہ نے آہستہ سے جواب دیا، اس لیے کہ تمہیں محبت ملی تھی، چاہے وہ جھوٹ پر مبنی تھی، اس لیے کہ بیٹی کی خوشی کے لیے خود کو دفن کر دیا۔ چند دنوں بعد ایک اور دھماکہ ہوا۔ فراز نے ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی جس میں یہ ثبوت شامل تھا کہ خرم ملک اکیلا نہیں تھا۔
اس میں ایک پورا نیٹ ورک، اس کے پیچھے کئی طاقتور افراد تھے، سیاستدان، پولیس افسران اور بعض نامور سماجی کارکن۔ سب کی تفصیلات فراز نے قوم کے سامنے پیش کی۔ اس رپورٹ میں سب سے زیادہ چونکانے والا نام آیا خرم ملک کا سگا بھائی سراج ملک۔ سراج ملک وہی شخص تھا جو خود کو عورتوں کے حقوق کا علمبردار کہتا، لیکن در حقیقت وہی عورتوں کی خرید و فروخت کے سب سے بڑے راکٹ کا سرگنا تھا۔ رابعہ نے طویل سانس لی اور کہا، سراج نے خرم کو مجھ تک لانے کا راستہ دکھایا، وہی ان لڑکیوں کو بیچتا تھا جو یتیم خانوں سے اٹھائی جاتی۔ حکومت نے فوری طور پر اس رپورٹ کی تحقیق کا حکم دیا۔ سراج ملک کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ کئی چہروں کے نقاب اتارنے لگے۔ ایک مہینے کے اندر اندر ماں رابعہ فاؤنڈیشن ملک کی تحریک بن گئی۔ رابعہ اب صرف ایک عورت کا نام نہیں تھا، وہ انصاف کی علامت بن چکی تھی۔ طیبہ نے اسے پورے ملک میں عورتوں کی پناہ گاہوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ وہ عورتیں جو بازاروں میں بیچی گئی تھیں، جو درندوں کے ہاتھوں پامال ہوئیں، اب ماں رابعہ کی پناہ میں آنے لگی۔ 1 سال بعد جب خرم ملک جیب میں کینسر کا مرض بن چکا تھا تو اس نے رابعہ کو خط لکھا۔ خط میں لکھا، میں نے تجھے برباد کیا لیکن تو نے مجھے معاف کر کے سچ بولنے کی ہمت کی۔ طیبہ تمہاری ہو کر تم سے چھینی گئی لیکن وہ تمہاری جیسی بن گئی، تم جیت گئی رابعہ، میں ہار گیا۔ رابعہ نے وہ خط طیبہ کو دیا اور کہا، بیٹا کبھی کسی کے لباس، گلی یا نام سے اس کی پہچان نہ بنانا۔ طیبہ نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں اب کوئی بیٹی ماں سے جدا نہیں ہوگی، ہم سب کو ایک ماں چاہیے اور وہ ماں آج تم ہو۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہر اس لڑکی کی امید جو بے زبان ہو کر سچائی کی وارث ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔